حدیث میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں داخل ہونے سے اس لیے رک گئے کہ آپ کے گھر کے دروازے پر ایک مجسمہ تھا. دوسرے دن بھی داخل نہیں ہوئے، یہاں تک کہ آپ سے کہا مر برأس التمثال فلیقطع حتی یسیر کہیئۃ الشجرہ، مجسمے کا سر کٹوا دیجئے اس طرح کہ درخت کی شکل میں وہ مجسمہ باقی رہ جائے. یعنی اگر اوپر کا حصہ سر نہیں رہے گا تو باقی جسم کا حصہ اگر موجود بھی ہو تو اس میں وہ کراہیت باقی نہیں رہتی جو ایک مکمل جاندار چیز کے مجسمے میں باقی ہوتی ہے. اسی لیے علماء کا ایک گروہ اس حدیث سے یہ استدلال کرتا ہے کہ اگر کسی تصویر کا کچھ حصہ موجود نہ ہو، مسخ ہو گیا ہو، کوئی عضو ایسا غائب ہو گیا ہو جس کے بغیر زندہ رہنا ممکن نہ ہو، تو اس وقت اس مجسمے کی وہ حرمت نہیں رہتی. بعض اوقات لوگ کرسٹل کی ایسی خوبصورت مہنگی سے مہنگی چیزیں جو مجسموں کی شکل میں ہوتی ہیں خرید بیٹھتے ہیں، پھر ان کو کسی کو دینا بھی منع ہے. جو چیز اپنے لیے حرام ہے وہ دوسروں کے لیے بھی ناپسندیدہ ہے، تو اسے دینا بھی نہیں چاہیے، اور اگر آپ گھر میں رکھتے ہیں تو وہ بھی ناپسندیدہ ہے. تو ایسی صورت میں ان کے کسی ایسے حصے کو ختم کر دیا جائے کہ جس سے وہ اپنی اصل صورت پر باقی نہ رہے، تو اس صورت میں اس کی کسی حد تک گنجائش نکلتی ہے. جیسے اس حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ سر ختم کر دینے کی، اور سر میں بھی خاص طور پر اگر جیسے آنکھیں بنی ہوئی ہیں تو آنکھیں اگر ہٹا دی جائیں تو بعض اوقات نہیں پتہ چلتا کہ باقی کیا چیز رہ گئی، یا اس کے اوپر کوئی ایسا سٹیکر وغیرہ لگا دیا جائے یا کوئی ایسی چیز. مثلا بعض سینریاں آپ خرید لیتے ہیں تو اس میں پرندوں کی شکلیں یا انسانوں کی ایسی مبہم سی تصویریں نظر آتی ہیں، تو اس میں اگر چہرے کے حصے کو کالا کر دیا جائے یا ہٹا دیا جائے تو اس میں بھی باقی تصویر جو ہے جس میں نیچرل سینری ہے اس کا استعمال درست ہے. مختلف تہواروں میں جو کھلونے یا ٹافیز، یا آپ نے دیکھا ہوگا کہ مچھلی کی شکل میں بعض کینڈیز ہوتی ہیں، بعض اور کسی پتنگے کی شکل میں، تو ایسی چیزیں بھی لے کے کھا لیں تو اس میں حرج نہیں ہے، اس کی بھی اجازت ہے.